کسی پہ مترد نہیں ہونا، کام کرنا ہے، سیوا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اپنے اندر کو راضی کرنے کے لیے، وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اندر کا سفر، باطن کا سفر ٹوورڈز گاڈ ہے، من جانب اللہ کا سفر ہے۔ اور آپ یقین کریں، جب آپ یہ شروع کرتے ہیں نا، تو جو سب سے پہلا کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا بولنا بند ہوتا چلا جاتا ہے، پھر آپ باتیں کم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات ایک دفعہ پڑھی جو مجھے ساری زندگی شاید نہ بھولے۔ سراج توسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے للہ ما فی التصوف۔ انہوں نے 3 جملوں میں بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا جو اللہ کو کم کم جانتے ہیں وہ اسے زور زور سے پکارتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز دور ہوگی اسے زور سے ہی پکارا جائے گا۔ اور جو ذرا سا قریب سے جانتے ہیں، جو اسے ذرا سا قریب سے جانتے ہیں، وہ اس سے کانا پھوسی کرتے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس سے کانا پھوسی کرتے ہیں۔ اور جو اسے بہت قریب سے جانتے ہیں وہ ہیبت میں رہتے ہیں، وہ ہیبت زدہ رہتے ہیں۔ اگر باطن کا سفر کرنا ہے تو ہیبت زدہ ہونا پڑے گا۔ آپ کو یہ فیلنگ ہوگی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری آواز کو سن رہا ہے، اس کے ساتھ آپ پہ کپ کپی طاری ہوگی، تب باطن کا سفر ہوگا۔ اور وہی سفر کامیابیوں کا سفر ہے جس کی بات شمس یہاں کر رہا ہے، سمتوں کا سفر نہیں ہے۔ سمتیں آپ کو پہچان دیتی ہیں، آپ کا نام ہوتا ہے، اللہ نہیں ملتا۔ تو نفع کا سفر جو ہے، آخرت کا سفر، عاقبت کا سفر، وہ اندر کا باطن کا سفر ہے۔ اگر ہم اپنے اندر میں اللہ کے حضور جھک جائیں، اور وہ کیا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیں، تو ہمارے باطن کا سفر جاری ہو جاتا ہے۔ اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو غالب کر دیں۔ ہم نے اگر یہ کر لیا تو ہم باطن کے مسافر ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ خود احتسابی کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، آنسو بہائیں، تنہائیوں میں بیٹھیں، غور کریں، خاموشی سے غور کریں۔ آپ دیکھیں کمال کی بات، علی مان حجویری المعروف داتا گنج بخش، ان پہ روحانی طور پہ قبض کی حالت آ گئی۔ بعض اوقات تصوف کے سلسلے میں جو لوگ اس طرف گامزن ہیں وہ جانتے ہیں کہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے کہ جو انعامات ہو رہے ہوتے ہیں، جو انہیں مل رہی ہوتی ہیں، جو پیغامات آ رہے ہوتے ہیں، وہ یکدم بند ہو جاتے ہیں۔ تو 125 سے زیادہ اس وقت کے درویشوں کے پاس آپ گئے، 125 سے زیادہ درویشوں کے پاس آپ تشریف لے گئے، مسئلہ حل نہ ہوا۔ 135 کے قریب اولیاء اللہ جو مزارات میں سوئے پڑے تھے وہاں گئے، مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو ایک دن اسی سفر کے دوران ایک سرائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر بالکونی میں 5-6 صوفی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی صوفیوں والا لباس پہن رکھا تھا، اور وہ خربوزے کھا رہے تھے۔ وہ خربوزے کھاتے جاتے اور چھلکے جو ہیں علی بن عثمان حجویری کو مارتے جاتے۔ اس تدلیل پر جو صبر کیا علی بن عثمان حجویری نے، اسی لمحے وہ سارا قبض دور ہو گیا اور اللہ کے انعامات جاری ہو گئے۔ تو باطن کا سفر اگر کرنا ہے تو ذلتیں برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، عاجزی میں رہنا ہے، پھر یہ نصیب ہوگا۔ ورنہ سمتوں کا سفر
کچھ نہیں دیتا، اس کو سمجھنا ہے، یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں شمس۔ شمس نے بڑی ذلتیں برداشت کی زمانے کی، مزدوروں میں رہے، گلہ بانوں میں رہے، یہ جو بیل گاڑیاں یا گھوڑا گاڑیاں چلانے والے مزدور ہوتے ہیں جو مال برداری کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہے۔ تو یہ ہیں باطن کے سفر، کہ اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی ہستی کا نام مٹا دے، گم کر دے۔ ڈی سیلف کرنے کا نام اپنے آپ کو باطن کا سفر ہے۔ یہ اگر کر لیا تو عظیم منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو اتنے بڑے یہ استاد ہوئے ہیں، آج ان کا نام روشن ہے، انہوں نے یہی ہمیں ٹیچ کیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ انہیں پڑھتے ہیں، ان سے شغف رکھتے ہیں، ان سے تعلق چاہتے ہیں، ان جیسا ہونا چاہتے ہیں، تو مٹی ہو جائیں۔ کبھی آپ نے سوچا ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی کہ آپ کو مٹی سے کیوں پیدا کیا؟ مٹی وہ صنف ہے جو ہمیشہ پیروں کے نیچے رہتی ہے۔ مٹی تو وہ چیز ہے نا جو ہمیشہ پاؤں کے نیچے رہتی ہے، کہ تجھے بچھ جانے کا علم آ جائے، عاجزی کا علم آ جائے، تجھے پتہ لگے کہ میری کیا اوقات ہے، اور پھر بھیجا بھی وہیں، پورا جسم مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ عجز تیرے اندر سمو جائے۔ اور اگر عجز نہ سمویا تو اللہ کدھر سے آئے گا؟ تو یہ سفر جو ہے، یہ بصارت کا سفر ہے، یہ بصیرت کا سفر ہے، یہ حیات کو سمجھنے کا سفر ہے، مٹی ہو جانے کا سفر ہے، باطن کا جو سفر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ہر حال میں کبر کو چھوڑ دے، تو بڑا نہیں ہے، اکڑ کے میری زمین پہ نہ چل، کیا تو اسے پھاڑ ڈالے گا یا اتنا اونچا ہو جائے گا کہ میرے پہاڑوں کو چھو لے گا؟ سمتوں میں مت پڑیں، اصل کی طرف آئیں۔ اللہ کسی سمت میں نہیں ہے، ہر سو ہے، ہر پہلو ہے۔ یہ جو سفر ہے جس میں سمتیں نہیں ہوتی، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اور اس کو آپ سیکھ لیں اور سمجھ لیں اور باطن کا سفر شروع کر دیں۔ کوئی اس کے لیے اسپیشلٹی نہیں ہے کہ یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا۔ کوئی اللہ نے قدغن نہیں لگایا، کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا اللہ نے۔ ہر بندہ ہر اچھا کام کر سکتا ہے۔ اللہ کا رحمان ہونے کا یہ بھی ایک بات ہے کہ اس نے سب کو اہلیتیں عطا فرمائی ہیں، سب کے لیے مواقعوں کو کھول دیا ہے، مخصوص کسی کے لیے کوئی علم نہیں کیا۔ آپ کوشش کریں تو کیا پتہ آج کے شمس آپ ہوں، کچھ پتہ نہیں۔